اطاعت، اور اطاعت ہے اسی صورت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو بغیر کسی چوچلا کے، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پس و پیش کے اس لیے مان لیا جائے کہ میرے نبی کا حکم ہے۔ اس کا نام اطاعت ہے۔ ایک چیز ہے اتباع، لیکن اطاعت خدا کی بھی کرنی ہے، رسول کی بھی کرنی ہے۔ اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، خدا کی اتباع نہیں کی جا سکتی، خدا کی اتباع نہیں کی جا سکتی، اطاعت کی جائے گی۔ رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے، یعنی حکم کو ماننا بھی ہے اور آپ کی پیروی بھی کرنی ہے، جیسا کیا ویسا کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اسے اتباع کہتے ہیں، پیروی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ دو عظیم طاقتیں تھیں جنہوں نے پیوند لگے کپڑے پہننے والوں کو، اونٹ پہ سواری کرنے والوں کو، کئی کئی دن تک فاقہ کرنے والوں کو، پیٹ پہ پتھر باندھنے والوں لوگوں میں وہ طاقت پیدا کر دی تھی کہ وہ روم سے بھی ٹکرا گئے تھے اور ایران سے بھی ٹکرا گئے تھے۔ اطاعت و اتباع، اطاعت و اتباع وہ عظیم ترین طاقت تھی کہ اللہ اکبر، فاقہ کش لوگوں نے روم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حالانکہ ان کے پاس بظاہر کوئی ساز و سامان نہیں تھا، عسکری قوت نہیں تھی، جسمانی اعتبار سے اتنے منظم نہ تھے، مگر رسول اللہ کی اطاعت تھی۔ وہ جانتے تھے میرے پیغمبر جو ہمیں فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو فرما رہے ہیں یہ خدا کا فرمان ہے۔ دیکھیے اطاعت میں اچھا انسان اطاعت کرتا ہے، آپ ہم سب اطاعت کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ گولی بغیر کچھ کھائے پیے صبح صبح لینی ہے، جی کیوں؟ کیا نہیں پوچھتے آپ؟ یہ والا یہ جو دوا ہے نا یہ آپ کو کھانے کے بعد ہی لینا ہے، پہلے مت لینا، جی کیوں؟ کیا نہیں پوچھتے آپ غور کریں نا کہ جب آپ سے بڑا علم والا عقل والا کوئی حکم دیتا ہے تو آپ وہاں قبول کر لیتے ہیں، چون چرا نہیں کرتے۔ تو کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیوں، کیا، کیسے کریں نہ کریں یہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دو، جس دن ایسا کر لیا دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ میرے عزیز یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، مصطفیٰ کا حکم ہے۔ آپ غور کیجیے، عقل کے گھوڑوں کی بات آئی ہے کیونکہ آج ہمارے زمانے میں جب بھی شریعت کی کوئی بات بتائی جائے، رسول اللہ کا کوئی ارشاد سنایا جائے تو فوراً سامنے والا کہتا ہے کیوں، کیسے، کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، شک و شبہ کا پورا پہاڑ لے کر کے آ جاتا ہے۔ میرے عزیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے خدا اور رسول کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، حتیٰ کہ ہماری عقل ایسا لگے کہ عقل کے بظاہر ٹکرانے والی بات ہے اور بات ہے خدا اور رسول کی، تو ہمیں تسلیم کر لینا ہے، عقل کے اس چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ اللہ اور رسول کی بات بڑی اعلیٰ ہے، قبول کرنا ہے۔ بہرحال آئیے اطاعت و اتباع کی زندہ مثال دیکھیے۔ بدر کا میدان اطاعت اور اتباع دونوں کے حوالے سے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے 313 مسلمان کم و بیش، جس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، شہر سے بہت دور جا رہے ہیں، سامنے جو طاقت ہے وہ 1000 یا 950 لوگوں کا جتھا ہے، پہلوان ہیں، بڑے بڑے جنگجو حضرات ہیں جو سامنے سے آ رہے ہیں، ادھر 313 ہیں، دونوں میں بظاہر دیکھیے عقل کہتی ہے ٹکرانا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2، ادھر حالات یہ ہیں کہ شہر سے بہت دور جا رہے ہیں، شہر میں رہ کر بات ہوتی تو کچھ کیا جاتا، مگر دور جا کر کے اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا یہ مناسب نہیں، یہ عقل کا کہنا ہے۔ عقل کا کہنا یہ
ٹھیک ہے ٹکرا تو جائیں گے مگر ٹکرانے کے اسباب بھی تو ہونے چاہیے. ہمارے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو اونٹ بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو راستے کے کھانے کے سامان بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو سامان جنگ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں, ہم تعداد میں بھی کم ہیں, ہم فاقہ کش بھی ہیں, ہم شہر سے دور بھی جا رہے ہیں, ہمارے پاس سامان جنگ بھی نہیں ہے. عقل کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا جائے, یا رسول اللہ پیچھے پلٹ آئیے, بالکل جنگ مت کیجیے, حالات نامناسب ہیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. بڑے بڑے عقل والے وہاں موجود تھے, صدیق و فاروق وہاں موجود تھے, مولا کائنات وہاں موجود تھے, عظیم ترین صحابہ وہاں موجود تھے, پر وہ سب جانتے تھے عقل قربا کن پیش مصطفیٰ, عقل کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دو. یہ جو کہہ رہے ہیں چلتے جاؤ, یہ جہاں بیٹھنے کے لیے کہیں بیٹھ جاؤ, یہ جہاں کھڑے ہونے کے لیے ہیں کہیں کھڑے ہو جاؤ. ہمیں اپنی عقل پہ نہیں مصطفیٰ پر یقین ہے, ہمیں اپنی جانوں سے وہ محبت نہیں جو مصطفیٰ کو ہم سے محبت ہے. لہٰذا ان کا حکم ہے قبول کر لو. حالات بالکل سامنے ہیں, دیکھیے مدینہ سے نکلے ہیں, ابھی لشکر تو سامنے نہیں ہے, ٹھیک ہے میدان کے لیے بڑھ گئے, بہت دور چلے گئے, 313,000 فاقہ کش پیوند لگے کپڑے پہننے والے پیدل ہیں, چند لوگوں کے پاس سواری ہے, چند ان کے پاس چند تلواریں ہیں, ان کے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں, تعداد سے بھی کم ہیں, اور اس کے بعد ہمت دیکھو, حوصلہ دیکھو, شجاعت دیکھو, بہادری دیکھو, جذبہ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کا حکم دیا, وہ چلتے جا رہے ہیں, پس و پیش نہیں, شک و شبہ نہیں, اعتراض نہیں, کیوں کیا نہیں, بس چلتے گئے. آخرکار آپ نے دیکھا میدان بدر میں یہ پہنچے, اب تو لشکر سامنے آ گیا تھا, اب تو سمجھنا چاہیے تھا کہ ٹکرانا بالکل مناسب نہیں ہے, حالات بالکل اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں, مگر وہ صحابہ جانتے تھے مصطفیٰ کریم کے لیے زندہ رہیں یا مر جائیں دونوں برابر ہیں. اگر ہم زندہ بھی رہیں گے تو مصطفیٰ کریم کے لیے رہیں گے, اور اگر موت بھی آئے گی تو ان کے قدموں پہ آئے گی. کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا. اچھا آپ غور کیجیے گا, مدینہ سے بدر دور ہے, کوئی محلے میں بدر نہیں ہے کہ ہاں بس مدینہ کے پاس میں بدر کا محل, بہت دور ہے, تقریباً 80 کلومیٹر کم و بیش دور ہے. وہاں پہنچے جہاں پڑاؤ کیا تھا نا, پانی کی دقت تھی اور زمین ریتیلی تھی, جنگی اعتبار سے وہ زمین مناسب نہ تھی. رحمت الہی دے, بارش بڑی تیز ہوتی ہے, جلدی سے انہوں نے پانی جمع کر لیا, اور جو زمین ریتیلی تھی وہ سخت ہو گئی, اور جو زمین جہاں ٹھہرے ہوئے جو زمین سخت ہوئی, اور بقیہ پانی بہ کر کے ادھر چلا گیا جہاں کفار کا لشکر تھا. مدینہ سے بدر تک آئے, حالات دیکھ لیا, مصطفیٰ کریم کی کسی بات پر اعتراض نہ کیا, حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جائزہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے کہا تھا کیا ارادہ ہے تمہارا, چلا جائے یا لوٹ چلتے ہیں. پیغمبر تو خوب جانتے تھے اپنے صحابہ کے حالات, مگر پھر بھی ان سے پوچھا. حضرت مقداد کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ اگر ہمیں سمندر کے موجوں سے ٹکرانے کا حکم دے دیں تو ہم کوئی شبہ نہیں چھلانگ لگا دیں گے. سرکار آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. دوسرے قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ اگر جلتے ہوئے انجانوں کی طرف پڑھنے کا حکم دیں گے سرکار ہم چھلانگ لگا دیں گے. آپ آگے بڑھیے, آپ جہاں کہیں گے یہ اطاعت ہے. محبت بھی آپ دیکھ لیجیے اور اطاعت کا جذبہ بھی دیکھ لیجیے. صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. پھر کیا ہوا, تاریخ گواہ ہے کہ ان حضرات کو وہ تعداد کم دکھائی گئی, اور ان لوگوں کو ان کی تعداد بڑی زبردست طریقے سے دکھائی گئی. اور اس کے بعد پروردگار نے اپنے رحمتوں کی بارشیں فرمائی, 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا. بتانا یہ ہے کہ 14 ہمارے شہید ہوئے, 70 ان کے مارے گئے, 70 ان کے گرفتار ہوئے. پورا تاریخ آپ نگاہوں کے سامنے لائیے. رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آسمان سے فرشتے اترے. رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے غالب ہو گئے. رسول اللہ کی بات کو ماننے کا فائدہ یہ ہوا کہ کفر کے کلیجے پہ آج تک باقاعدہ بدر یاد ہے. رسول اللہ کی بات کو ماننے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں وہ 313 تھے تو نرستا کا زمانہ, اور آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی.
رسول اللہ کی بات تو ہزار نے مانی، پھر کیا ہوا؟ رحمت الہی کا نزول، فرشتوں کا نزول، میرے عزیز میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا رحمت الہی آج بھی آپ کو سہارا دے گی۔ پروردگار عالم آج بھی غیب سے آپ کے لیے مدد پہنچائے گا۔ پروردگار کریم ہے، مہربان ہے، مگر پہلے میدان عمل میں آئیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ آپ کو دوسروں کی باتوں پہ یقین ہے، مصطفیٰ کی بات پہ یقین کیوں نہیں؟ تمہیں ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے، سرکار کی بات پہ اعتماد کیوں نہیں؟ تمہیں دیگر کی بات پہ بھروسہ ہے، تاجدار کائنات کی بات پہ بھروسہ کیوں نہیں؟ تمہیں اپنے طبیب پر اعتماد ہے، جو تمام کائنات کے طبیب ہیں، ان پر تمہیں اعتماد کیوں نہیں؟ ان کی ہر بات کو سر جھکا کے مان لو، اطاعت کرنے کی عادت ڈال لو۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے اس لیے میں مانتا ہوں، ہماری طبیعت کہہ رہی ہے اس کے خلاف، مگر چونکہ رسول اللہ کا حکم ہے اس لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ سرکار نے کہا ہے، مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے چند مثالیں آپ لے لیں۔ دو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہے، دوسرا کام ہے کسی شخص نے آپ سے کہا بھائی صاحب یہ والا کام کر لیجئے، اللہ کے رسول کو یہ بہت پسند ہے، تو آپ جلدی اس کی طرف بڑھ جائیے، جو میرے نبی کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے، جو ان کی رضا وہی میری رضا، جس پہ وہ ناراض اس پہ میں ناراض، جو ان کو ناپسند وہ مجھے بھی ناپسند۔ کاش یہ مزاج مسلمانوں کا ہو جائے تو آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے کو اسلام پیدا۔ میرے عزیز مزاج کو بدلیے، اطاعت، بات کو ماننا، حکم کو مان لینا۔ صحابہ کرام کی یہ بات تو بے پناہ موجود تھی۔ اطاعت تین طریقے سے کی جاتی ہے، یا تو کسی کی بات ڈر کی وجہ سے مانی جائے گی، یا کسی کی بات لالچ کی وجہ سے مانی جائے گی، یا اس کی بات مان لوں گا تو کچھ دے دے گا مجھے، یا ڈر ہے کہ نہیں مانوں گا سزا دے گا، اور یا محبت کی وجہ سے بات مانی جائے گی۔ کسی کی بات جو مانی جاتی ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو اس کی بات آپ ڈر کی وجہ سے مان رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اس سے، یا لالچ ہے کچھ دے گا ہمیں، یا اس سے محبت ہے۔ تو میرے پیارے میں آپ سے کہوں گا، ہم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت محبت کی وجہ سے کریں۔ ڈر ختم ہونے والی چیز ہے، لالچ فنا ہونے والی چیز ہے۔ محبت کی بنیاد پر سرکار کی اطاعت کریں، پھر آپ دیکھیے، آپ کہیں گے محبت تو کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے، جیسے ہی دل ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ نے لائٹ کا کام نہیں سیکھا ہے تو ایک بورڈ کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر جو بندہ دوسرا سیکھا ہوا ہے اپنے تار کو بھی چھیڑ ڈالتا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں۔ آپ کسی کے بھی ڈرا کر بھی ختم ہو جائے گا، تو ڈر تو کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے، سوال آتا ہے ڈر کو۔ ایسے ہی لالچ، آج آپ کو اس چیز کی تمنا ہے، یہ چیز آپ کو مل گئی، خواہش پوری ہو گئی، مگر محبت بڑی عظیم دولت ہے۔ ممکن ہے آپ کہہ دیں کہ محبت بھی ختم ہوتی ہے، تو میرے خیال ہے ہاں محبت ختم ہوتی ہے، مگر وہ محبت جو مادی چیزوں سے ہوتی ہے۔ کسی کے حسن سے آپ نے محبت کیا تو حسن کو ایک دن زوال آنا ہے، اس لیے محبت ختم ہوئی۔ کسی کے مال سے آپ نے محبت کیا، مال کو ایک دن ختم ہونا ہے، اس لیے آپ کی محبت ضرور ختم ہو جائے گی۔ کسی کی طاقت سے آپ نے محبت کیا، ایک طاقت والا ایک دن ضرور نیچے آئے گا، لہذا آپ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی محبت طاقت کی وجہ سے ہے، دولت کی وجہ سے ہے، حسن کی وجہ سے ہے، کسی کی آواز بڑی خوبصورت ہے اس لیے آپ کو اس سے محبت ہے، اب اس کی آواز خراب ہو گئی تو آپ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ محبتیں ہیں جن کو زوال ہے، جو ہر حال میں ختم ہونے والی ہیں۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو صبح قیامت تک نہیں ختم ہونے والی ہے۔ ارے بھائی، ہر حسن والوں کا حسن مٹے گا، مصطفیٰ کو خدا نے ایسا حسن دیا ہے کہ ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہر عقل والوں کے عقل کو زوال ہے، مصطفیٰ کو خدا نے ایسا دیا ہے کہ ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ہر ایک کے کمال کو زوال ہے، مصطفیٰ کے کمال کو کبھی زوال ہی نہیں ہے، لہذا حسن سے پیار کرنا ہے تو کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ سے کیجیے۔ اگر دولت کی بنیاد پہ پیار کرنا ہے تو مالک کونین ہے، وہ پاس
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہے. اگر دولت سے ہی محبت ہے تو ایسے سے محبت کیجئے جو دنیا کی دولت تو دنیا ہے, جنت کی نعمتیں بھی آپ کو دے سکے. اگر آپ کو طاقت سے محبت ہے تو ایسے طاقت والے سے محبت کیجئے جو زمین پر رہ کر چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے. اے پہلوانوں کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں, تم مصطفیٰ کریم کو اپنا آئیڈیل بناؤ جن کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے. آئیڈیل ہی بنانا ہے تو مصطفیٰ کریم کو بناؤ جن کے اشارے سے جو ہے جانور ان کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا لیتا ہے. اگر تمہیں آئیڈیل ہی بنانا ہے, تمہیں حسن سے پیار ہے تو ایسے حسین سے پیار کرو جن کے چہرے زیبا کو دیکھ کر لوگوں نے گردن کٹوا دیے ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشتے سنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے. میرے پیارے, انسان محبت کرے گا, یہ انسان کی عادت ہے, یہ فطرت ہے, محبت کرے گا. کوئی بھی ایسا انسان ملے گا یہ نہیں جو محبت نہ کرے. فطرت ہے صاحب, محبت کرے گا, مگر ہاں میں ایک ایسے محبت کی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے, جس کو زوال نہیں. دیکھو آپ نے حسن سے پیار کیا تھا, حسن ختم ہو گیا, آپ کا پیار ختم ہو جائے گا. آپ نے دولت سے محبت کی تھی, دولت چھن گئی, آپ کا پیار ختم ہو جائے گا. آپ نے کسی طاقتور سے محبت کی تھی, طاقت چلی گئی, آپ کی محبت کو زوال آ جائے گا. آپ نے کسی عہدیدار منصبدار سے محبت کیا تھا, اس کا عہدہ چھن گیا, آپ کی محبت کو زوال آ جائے گا. میں ایسے عہدیدار اور ایسے منصبدار اور کائنات کے ایسے آقا و مولا کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے خدا نے ان کو ایسا بڑھایا, ایسا بڑھایا, ایسا بڑھایا کہ خود فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. ایسے حسین سے محبت کرو کہ جن کے جلوے زیبا کو دیکھنے کے لیے ہر مخلوق کے نام میں قرار ہے. ایسے طاقتور سے محبت کرو جن کے قبضے میں ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار نے دے دی. محبت ہے, آپ کریں گے محبت, مگر ان دنیا داروں کی محبت میں دنیا تباہ مت کرو. مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ آ جاؤ, وہاں تمہیں حسن بھی ملے گا, وہاں تمہیں دولت بھی ملے گی, وہاں تمہیں طاقت بھی ملے گی. تم ان کے ہو جاؤ, خدائی تمہاری ہو جائے. بس تم ان کے ہو جاؤ, تمہیں ایک مقام پہ جھکنا ہے, ساری کائنات تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. جب تک ہم ان کے تھے کائنات ہماری تھی, ہم نے ان سے چہرہ, لفظ بڑا عجیب آ رہا ہے مومن, میں کہہ رہا ہوں ہم عزت سے چہرہ موڑ رہے ہیں. نتیجے کے طور پر آج دنیا کی ٹھوکروں میں ہم ہیں. بس ایک طرف چہرہ کیجئے, ساری دنیا آپ کے قدموں پہ ہوگی. میں کہا کرتا ہوں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے تھے اور لشکر سے دور ہو گئے, لشکر آگے نکل گیا, آپ پیچھے ہو گئے. اتنے میں دہاڑتا ہوا ایک شیر آتا ہے. شیر کا تو کام ہے بھیا چیر پھاڑ کے رکھ دے گا, وہ درندہ ہے, اسے کیا معلوم تم کون ہو, کہاں کے ہو. مگر واہ عقیدہ, واہ عشق رسول, واہ محبت رسول, سرکار پر اعتماد و یقین تو دیکھو. حضرت سفینہ نے اس سے برجستہ کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سرکار کا غلام سفینہ ہوں. اتنا کہنا تھا, شیر نے دہاڑ لگائی, دم ہلا کے بتایا تم جس کے غلام ہو کائنات اسی کے غلام ہے. کس کے اندر ہے وہ شیر آگے آگے چلا, سفینہ پیچھے پیچھے چلے. آپ نے فرمایا میں لشکر سے بہت دور ہو گیا ہوں. لشکر کہاں ہے؟ شیر آگے آگے جا رہا ہے, حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, اور جا کر کے لشکر سے ملا دیا. جب تم مصطفیٰ کے غلام تھے تو جنگل کے جانور بھی تمہارا احترام کرتے تھے. جب تم سرکار کی بارگاہ میں جھکنے, سرکار سے محبت رکھتے تھے تو زمین تمہارے لیے سمیٹ دی جاتی تھی. جب تم سرکار سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو نتیجہ یہ تھا کہ پہاڑوں کی بلندیاں تمہارے لیے جھکا دی گئی تھیں. جب تم سرکار سے محبت کیا کرتے تھے تو دریا تمہارے لیے راستہ پیدا کرتا تھا. دست و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تم ہی وہ مسلمان ہو جن کے دم قدم سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے. اور آج عالم یہ ہے کہ اپنے شہر میں بلبلاتے پھر رہے ہیں, زمین قدموں کی طرح سے پھسلتی بھی نظر آ رہی ہے. آج بھی وقت ہے اپنا چہرہ پھیر لو دنیا سے, لو لگا لو جناب محمد رسول